بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بے لاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. پاکستانی سیاست کا مرکز کچھ دن تو لندن رہا، لیکن اب سارے پولیٹیکل لیڈرشپ دبئی کی طرف ماوے پرواز ہے. مریم نواز صاحبہ بھی دبئی پہنچ گئی، نواز شریف صاحب بھی وہیں ہیں، اور دیگر جو سیاسی قیادت ہے ان کے حوالے سے بھی خبریں ہیں کہ لوگ دبئی جا رہے ہیں، اور دبئی میں بیٹھ کے ہی اب اگلا لائے عمل بنے گا. باتیں ہو رہی ہیں کہ کیئر ٹیکر کے اوپر بھی مشاورت ہوگی، پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا کرنا ہے یہ بھی وہاں مشورہ کیا جائے گا، اور انتخابات کے حوالے سے بھی وہاں مشاورت کی جائے گی کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. دوسری ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور بڑا اس وقت جو چیلنجنگ معاملہ ہے آئی ایم ایف کا معاملہ ہے. حکومت بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات قریب پہنچ چکے ہیں. آج پھر وزیر خزانہ نے اس حوالے سے بات کی اور بتایا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی پیرس میں ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اب یہ طے پا گیا ہے کہ اب پاکستان کا جو پروگرام ہے وہ بورڈ کے سامنے رکھا جائے گا. لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی ایسی واضح پیش رفت سامنے نہیں آئی جس سے حکومتی دعووں کو درست مان لیا جائے. یہ صورتحال ہے جس پہ آج بات کریں گے. اور تیسری شہر قائد کراچی سے خبر ہے، حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کہ کراچی کے میئر تو نہ بن سکے لیکن اب وہ عدالت کا رخ کر چکے ہیں، اور آج انہوں نے پریس ٹاک میں کہا ہے کہ ہم بہت جلد پیپلز پارٹی کے میئر کو گھر بھیج دیں گے. اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے پہلی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نواب تیمور تالپور موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر شروع کراچی سے ہی کروں گا. یہ جب آپ کے الیکشن ہو رہے تھے کراچی کے تو اس پہ ظاہر ہم بھی نمبر گیم دیکھ کے انالیسس دے رہے تھے، اور بہت سے جو تجزیے تھے وہ یہی تھے کہ پیپلز پارٹی اپنا میئر بنا لے گی، اور الٹیمیٹلی وہ بنا بھی. تو اب بہرحال حافظ صاحب اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں اور وہ عدالت جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال سے کیا اس کو پیپلز پارٹی چیلنج سمجھتی ہے کہ اگر عدالت میں گئے تو کہیں ایسی کوئی اس کے اندر آپ کی طرف سے کچھ ایسا طریقہ کار اپنایا گیا ہے جو عدالت میں چیلنج کیا جا سکے اور مرتضیٰ وہاب صاحب کو گھر بھیج دیا جائے؟ بہت بہت شکریہ. پہلی بات تو ہم نے شروع سے لے کے یہی کہا ہے کہ آگے بڑھیں. ہمارے نمبر زیادہ تھے، ہم سنگل لارجسٹ میجورٹی تھے، اور ہم نے میئر اپنا فارم کر لیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک زیادہ میئر کی سیٹ پہ آ چکا ہے. ابھی بھی ہمیں یہی ان کو سمجھاتے ہیں کہ بجائے سیاست کرنے کے اب کراچی کی بھلائی کے بارے میں سوچیں، کراچی کی بہتری کے بارے میں سوچیں. ہمارے پاس آج سارے فورمز موجود ہیں، سندھ حکومت، وفاقی حکومت، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. تو یہ ایک اچھا موقع ہے جب ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. پر اگر ان کا یہی ارادہ ہے تو یہ جہاں جائیں، جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں. یہ کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے، کورٹ میں چیلنج کریں. یہ پیسفل مظاہرے کرنے چاہتے تو وہ بھی ان کی مرضی ہے. جب تک اور جہاں تک پبلک اور پرائیویٹ چیزوں کو، لوگوں کو، اداروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو ہر جمہوری طاقت ان کے پاس حاضر ہے، استعمال کرنا چاہیے کر سکتے ہیں. پر بنے گا کچھ بھی نہیں. اینڈ آف دا ڈے ہونا کچھ نہیں ہے. کوئی کسی کو سے زبردستی ووٹ دے نہیں سکتا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹ کلیکٹ کر کے اور جا کے ان کو لا کے ان کے قدموں میں پیش کرے. So they are most welcome to go forward with whatever they want to. We will face them inshallah. ٹھیک. اب درست فرما رہے ہیں سر، پی ٹی آئی کے لوگوں کی تو ویڈیوز تک آ گئی تھی کہ ہم جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں کریں گے، اور یہ 2 دن پہلے آ گئی تھی. لیکن اس کے باوجود جو جماعت اسلامی کا موقف ہے کہ جی یہ زبردستی ہو رہا تھا، کبھی وہ آپ لوگوں پہ بھی تنقید کرتے ہیں، کبھی وہ دبے لفظوں میں شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں. تو ایسی اس کے پیچھے کچھ تو ان کے پاس ہوگا کہ جو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. سر انہوں نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، حافظ نعیم نے خصوصاً بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، اور اب وہ شرمندہ ہیں. اب وہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کبھی کسی پہ الزام، کبھی الیکشن کمیشن پہ الزام، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت پہ الزام، تو کبھی اسٹیبلشمنٹ پہ الزام. تو ان الزام تراشی سے کچھ نہیں ہوگا. جو ان کا ووٹ تھا سب کے سامنے آ گیا، جو ان کی پولیٹیکل پوزیشن تھی سب کے سامنے آ گئی. اور بڑا دکھ ہوتا ہے سوچ کے کہ جو پیسے لوگ ان کو ڈونیشنز کے طور پہ دیتے ہیں، جو زکوٰۃ و خیرات کے طور پہ دیتے ہیں، اس پیسے کو استعمال کیا گیا الیکشن میں ووٹ خریدنے کو. اس پیسے کو استعمال کیا گیا کروڑوں روپے میں ایڈورٹیزمنٹ کرنے کو. تو یہ بڑی ایک شرمندگی کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی ناٹ اونلی ایز اے پولیٹیکل پارٹی لوز کر دی ہے، پر انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی ایز اے آرگنائزیشن بھی لوز کر دی. میرے خیال سے جس طرح سے ان کو عطیات ملتے تھے، اب کراچی کے لوگ کم سے کم ان کو اس طرح سے یہ عطیات، یہ پیسے نہیں دیں گے. بہتر آپشن کی طرف جائیں گے جو غیر سیاسی ہو، جو پیسے واقعی جس چیز کے لیے، جس کاز کے لیے دیے گئے اسی میں لگائے جائیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. سر آپ پہ اس کا پوائنٹ آ گیا. بس میں چاہتا تھا تھوڑی سی وضاحت ہو جائے.
سر یہ اب دو تین چیزوں آپ سے پوچھوں گا. دبئی میں اب میاں نواز شریف صاحب نے اپنا ڈیرا لگا لیا ہے. پچھلے دنوں آپ کی لیڈرشپ اور نون لیگ کے بیچ میں تیز و تند جملوں کا تبادلہ بھی ہوا, اور بلاول زرداری صاحب کی دو تین تقاریر ایسی تھیں جن کو پھر نون لیگ والوں نے کہا جی کہ ابھی آپ لوگ اس ایکسٹریم پوزیشن پہ نہ جائیں کیونکہ ابھی ملک کے اندر جو خطرات ہیں وہ بہرحال ابھی ٹلے نہیں ہیں. تو ساتھ ہی پھر کل زرداری صاحب کی طرف سے جو گفتگو ہوئی وہ بڑی آپ کہہ لیں کہ دوستانہ تھی, اور انہوں نے بھی ایک امپریشن دیا کہ ہم مل کے آگے چلیں گے. تو اب سر کیا دیکھ رہے ہیں, اب کیا کیئر ٹیکر کے اوپر مشاورت کا عمل شروع ہو گیا ہے انتخابات کے حوالے سے, اور باقی جو چیزیں ان کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں, اور صدر زرداری کی اور ان کی ایک اچھی ایکویشن ہے, اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ان کی جو سیکنڈ لیئر آف لیڈرشپ ہے, ان کی جو سپورٹس کو بہت ہی امیچور ہیں. پتہ نہیں کس چیز کی ان کو پریشانی ہے, الیکشن سے گھبرا رہے ہیں, کس چیز سے گھبرا رہے ہیں. صدر زرداری دوستوں کے دوست ہیں اور یاروں کے یار ہیں, اور جس کے ساتھ بھی انہوں نے کبھی وفا کی بات کی ہے تو آخری دن تک, آخری وقت تک نبھا کے دکھائیے. تو کوئی ان کو ڈر اس قسم کا ہونا نہیں چاہیے. اور پھر سے اپنی پریس کانفرنس میں بھی زرداری صاحب نے بڑا اسپیسیفکلی یہ کہا کہ بھئی میں نے نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے اور نہ میں نون لیگ کو دھوکہ دوں گا. تو ان کے یہ خوف جو ہے چلے جانے چاہیے. اور چیئرمین صاحب کی کیا بات تھی, چیئرمین صاحب نے تو صرف اتنا ڈیمانڈ کیا کہ الیکشن کراؤ اور وقت پہ کراؤ. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ہمارے پاس. بڑا کلیئر ہمارا پہلے دن سے موقف تھا. 9 مئی کے واقعات سے پہلے بھی صدر زرداری کا یہی موقف تھا کہ الیکشن ٹائم پہ ہوگا, کچھ بھی ہو جائے, نہ الیکشن ایک دن آگے کریں گے اور نہ الیکشن ایک دن پیچھے کریں گے. تو ہم اسی موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جب یہ لیڈرشپ آپس میں بیٹھے گی تو جو تھوڑے بہت مسئلے مسائل ہیں, کچھ ایشوز ہیں, وہ بھی آپ دیکھیں گے کل پرسوں انشاءاللہ سالو ہو جائیں گے, اینڈ ویل بی بیک ٹو نارمل اگین. ٹھیک. اچھا سر, بلوچستان کا خبر آ رہی تھی زرداری صاحب کے وزٹ کی, اس حوالے سے کچھ بتا سکتے ہیں کہ یہ کب ہے وزٹ, اور کون کون لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں جو مزید اب پیپلز پارٹی کو بلوچستان سے جوائن کر سکتے ہیں؟ جی ابھی تک صدر زرداری نے اپنا اسکیڈول جاری نہیں کیا, نہ ہی ڈیسائیڈ کیا کہ کس ڈیٹس پہ جائیں گے. پر کچھ لوگ ہیں, کچھ ایسے اچھے لوگ ہیں, اچھے چہرے ہیں, جمہوری طاقتیں ہیں, لوگ ایسے ہیں جن کے ووٹ بینک ہیں, اپنی قوموں کے نواب اور سردار ہیں. بہت سے ایسے نئے چہرے آ رہے ہیں. جب ان کے ساتھ فائنلائز ہو گیا ڈیٹس کا تو پھر میں سمجھتا ہوں صدر زرداری اپنی ایکچوئل جو ڈیٹ ہے وہ ہمیں اناؤنس کر کے بتائیں گے, پر ابھی تک ان کی ڈیٹ کا فیصلہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک سر, آئی ایم ایف کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ آپ بھی ذرا اتحادی ہیں حکومت کے, لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک بات میچور ہو نہیں پائی. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک جو ہمارا پروگرام ہے وہ بورڈ کے سامنے ہی نہیں رکھا گیا. تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ زرداری صاحب نے بھی کل بات کی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم بڑا اپنی جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ دے سکتے ہیں, اور اس طرح باقی چیزوں کے اوپر بھی بات کی. لیکن پریکٹیکلی ہم جب دیکھتے ہیں تو اتحادی حکومت ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات بنانے میں ناکام ہے. تو اس میں یہ خامی کس کی ہے اور کس وجہ سے چیزیں نہیں بن پا رہی؟ دیکھیے جی, آئی ایم ایف تو خیر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ زیادتی کر رہی ہے. ان کے تقریباً سارے شرط شروط ہم مان چکے ہیں. جو کچھ ان کی ڈیمانڈز تھیں تقریباً سوائے عام پبلک پر زیادہ ٹیکس لگانے کے بجائے ہم ہر چیز پوری کر چکے ہیں. تو ان کو جو ہے سو اب یہ ڈیلے نہیں کرنی چاہیے, ڈیلے بنتی نہیں ہے, پر ان کا بھی قصور نہیں ہے. جس طرح سے فتنے نیازی کی حکومت میں ان سے ڈیل بنائی گئی, ان کے ساتھ الٹے سیدھے جو ہے کمٹمنٹس کی گئی, ان کے پیپر سائننگ کے بعد, حکومت سندھ کی پیپر سائننگ کے بعد جو ہے انہوں نے آ کے اپنے بات سے مکر گئے. اس طرح ہوتا نہیں ہے سیاسی بات چیت میں, اس طرح ہوتا نہیں ہے. جب ریاست کسی سے وعدہ کرتی ہے, جب کوئی کاغذ سائن کرتی ہے تو اس پہ کوئی دور ہے, اس کے بعد آتے نہیں ہیں. تو ان کو بھی وہ پرانا ابھی تک جو ہے چوٹ لگی ہوئی ہے کہ جو نیازی نے کیا وہ کہیں دوسری حکومت ان کے ساتھ نہ کر لے. پر ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, صدر زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو انوالوڈ ہیں, جو کمٹمنٹ کی جائے گی وہ ضرور پوری ہوگی. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں چند دن میں ہمیں کوئی گڈ نیوز آنی چاہیے. ٹھیک سر, آخری سوال آپ سے بس, جو اس وقت اسلام آباد میں لوگوں کی زبانوں پہ ہے, آپ سے ہم اس کی تھوڑی سی سمجھ لیں گے, لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے گا. پچھلے دنوں یہ خبر تھی کہ جی اگلی دفعہ جو ہے وہ بلاول صاحب ایز اے پرائم منسٹر آ رہے ہیں. اب جو ہے وہ تھوڑی سی اسلام آباد کے جو پاور پالیٹکس کے اندر لوگ ہیں یا جو دیگر لوگ بیٹھتے ہیں ارد گرد نجی محفلوں میں,
اب وہ بات ہونے لگی ہے کہ جی نہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے ہی بات چل رہی ہے. تو اب وہ ایک درمیانہ تجزیہ لوگ یہ لگاتے ہیں کہ شیروانی دونوں طرف تیار ہے اور اس کے اوپر دونوں پارٹیز ڈٹی ہوئی ہیں. زرداری صاحب بھی ڈٹ گئے ہیں کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس دفعہ مجھے موقع ملنا چاہیے کیونکہ ہم نے آپ کو بنایا اس اتحادی حکومت میں, تو اب نیکسٹ ہمارا رائٹ ہے. تو اس پہ پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما ہونے کی حیثیت سے اور زرداری صاحب کے قریبی ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ کیا پیپلز پارٹی بالکل تیاری پکڑ کے بیٹھی ہے یا یہ ویسے افواہیں ہیں؟ دیکھیے بہت بڑی سمپل سی ہے. صدر زرداری نے کبھی بھی کسی سے زیادتی نہیں کی ہے اور ہم کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے جو کہ ناجائز ہو. ابھی بھی جو الیکشن ہوا اس میں چوائس تھی صدر زرداری کے پاس کہ وہ رکھتے پی ایم شپ یا کسی کو دیتے, پر انہوں نے بڑی سمپل سی بات کی کہ جب میجورٹی نون لیگ کے پاس ہے ایم این ایس کی تو پرائم منسٹر بھی ان کا ہونا چاہیے. ہم بالکل کہتے ہیں, ہم تیاری بھی کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین بلاول بھٹو کو بنا کے رہیں گے, پر اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اگر نمبرز پاکستان پیپلز پارٹی کے زیادہ ہوں گے, اگر ہم میجورٹی میں ہوں گے تو کوئی ہم سے پی ایم شپ لے نہیں سکتا, اور اگر ہمارے نمبرز کم ہیں اور نون لیگ کے زیادہ ہیں تو پھر بیٹھ کے بات چیت کی جائے گی. پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ماحول چل رہا ہے, جس طرح سے پنجاب میں شمولیتیں ہو رہی ہیں, سندھ آلریڈی بنوے ہیں, شاید ہی کوئی سیٹ ہمارے مخالف کوئی اٹھا سکیں, بلوچستان تقریباً سارا ون سائیڈڈ ہو گیا ہے صدر زرداری کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے بڑا سمپل سا آپ کو نظر آتا ہے کہ پی ایم جو ہے پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا, اور اسی لیے ہوگا کیونکہ سب سے زیادہ نمبرز جو ہیں پیپلز پارٹی کے ہونے ہیں نیشنل اسمبلی میں. ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نواب تیمور تالپور موجود تھے. تفصیل سے ہم نے 3 نکات جو ایک تو آئی ایم ایف کے حوالے سے ان سے پوچھا کہ اتحادی حکومت کی طرف سے کیا اس کے اندر کمی ہے, کس وجہ سے یہ معاہدہ ابھی تک بورڈ میں آئی ایم ایف کے نہیں گیا اور منظور نہیں ہوا, اس پہ انہوں نے اپنا موقف دیا. اور ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ سوال اس وقت جو اسلام آباد کے ہر ایک زبان پہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا, اور اس حوالے سے ظاہر نون لیگ کے اندر سے بھی اب آوازیں آنے لگی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کنٹینیو کریں, اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک اس حوالے سے تیاری کر کے بیٹھی ہے. نواب صاحب نے اس کی تصدیق کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اگلا ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے. بہرحال یہ وقت اور حالات آنے والے دنوں میں بتائیں گے کہ یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. اور جماعت اسلامی کا جیسے میں نے پروگرام میں سوال بھی پوچھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو کراچی کے میئر ہیں اس کے نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اب بھی اس کو کھلی دھاندلی قرار دے رہے ہیں. دوسری طرف جو اس وقت کے زمینی حقائق تھے اس میں پی ٹی آئی کے اتحادی جو کہ جنہوں نے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ دینا تھا انہوں نے اپنے ہی چیئرمین کے فیصلے سے منحرف ہو کے ویڈیوز تک جاری کر دی تھیں کہ ہم جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں کریں گے. بہرحال یہ وہ چند ایسی چیزیں ہیں جن کو پبلکلی بڑا کلیئر اوپینین کے ساتھ ہمیں بتانا چاہیے, اور جو فیکٹس ہیں وہ بینگا جرنلسٹ لوگوں کے سامنے لانے چاہیے. متس اور مس پرسیپشن کے بیس پہ تجزیے نہیں ہونے چاہیے. جو کراچی ہے کیونکہ وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ پاکستان کی معاشی شارک اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, اور اگر کراچی بنے گا, کراچی ڈیولپ ہوگا تو نو ڈاؤٹ پاکستان بنے گا اور پاکستان ڈیولپ ہوگا. ایک شارٹ سا بریک لیتے ہیں. پروگرام کے اگلے حصے میں ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہوں گے جن سے آئی ایم ایف ڈیل اور دبئی میں ہونے والی جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ تکمیل کو نہیں پہنچ رہا. وفاقی وزیر خزانہ نے کئی دفعہ اس حوالے سے بات کی کہ ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں, لیکن تاحال کوئی ایسا پریکٹیکل معاہدہ ہوتا نظر نہیں آیا. حتیٰ کہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک جو آئی ایم ایف کے صاحب کا بورڈ ہے ہمارا پروگرام وہاں بھی نہیں رکھا گیا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی جو ایم ڈی سے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں پیرس میں, اس کے بعد کیا اس کے ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں, اس کے اوپر پروگرام میں بات کریں گے. اور دوسرا, نواز شریف صاحب دبئی پہنچ چکے ہیں, مریم نواز صاحبہ بھی دبئی میں ہیں, اور اسی طرح باقی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی دبئی کا رخ کر رہی ہے. اس سیگمنٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب کیا وہ وقت آ گیا کہ میاں نواز شریف صاحب واپس پاکستان آنے کا سوچ رہے ہیں, اور اگر وہ آتے ہیں تو یہاں ان کا رول کیا ہوگا. اور ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں یہ خواب دیکھ رہی ہیں کہ ان کا اگلا وزیر اعظم ان کا ہوگا. ایسی صورتحال میں کیا ان کے درمیان کی جو اس وقت کی محبتیں ہیں ان میں کمی آئے گی یا یہ کسی ایک نقطے پہ متفق ہو جائیں گے؟ ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملک کے سینئر تجزیہ نگار موجود ہیں. پی جے میر صاحب.
سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر سب سے پہلے تو IMF کے معاہدے سے شروع کریں گے کیونکہ یہ پاکستان کی معیشت سے ریلیٹڈ ہے. گورنمنٹ بار بار امیدیں دلا رہی ہے لیکن پریکٹیکل کچھ نہیں ہو رہا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ جب ہم معاہدے کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپس میں ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے ہیں تو IMF سے کیا بات کریں گے؟ آپ اپنے اندرونی حالات دیکھ لو. پاکستان میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات کرنے کے تیار نہیں ہے. ایک دوسرے کو اندر کرنے کی وہ پورا ایک مہم بنایا ہوا ہے سب نے ایک دوسرے کو. اور کسی کو آج موقع ملا وہ آج کر رہا ہے، کل ملے گا وہ کل کرے گا. تو ہم نے پاکستان اس طرح چلانا ہے. IMF جس طرح آپ کا کوئی بینک لے لو، میں نے پہلے کئی دفعہ کہا ہے کہ بھائی وہ بینک ہمیشہ آپ کو پیسے دے گا کہ آپ کیا پیسے واپس کر سکتے ہیں. یہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ملکوں کے پیسے ہوتے ہیں اور ویریس کنٹریز وہ آپ کو ایڈوائز دیتی ہے، ہاں بھائی ادھر تم ادھر دے دو، ادھر دے دو، ادھر دے دو. ساروں کے اکانومسٹ لگے ہوتے ہیں، پھر یہ رن کرتے ہیں اس فنڈ کو. انہوں نے جواب دہ ہونا ہے جو ڈونر کنٹریز ہوتی ہیں. تو ہمارے جیسے ملک کو جو کہ IMF پروگرام میں 15 دفعہ رہا ہے، تو مجھے بتا کیوں رہا ہے؟ ہم نے کیوں نہیں ڈیولپ کیا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم فیلئر ہیں؟ پولیٹیکل فیلئر ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں ہے. آج کی گورنمنٹ کو میں بلیم نہیں کروں گا، یہ اوور دی ایئرز آ رہے ہیں. تو کوشچن اٹھتا ہے کہ ہمارا فالٹ لائن ہے نا کہیں؟ یہ کیوں ہے؟ ہم کسی کو کام نہیں کرنے دیتے، ہم آرام سے لائسنس ایشو نہیں کرنے دیتے. باہر سے بڑے بزنس مین بیٹھے جو پیسہ لانا چاہتے ہیں، آپ پیسے کو ضبط کر لیتے ہو، کسی کو کانفسکیٹ کر دیتے ہو، کوئی کنڈیشنز نہیں لگا دیتے ہو. تو لوگ ایسی انسرٹنٹی میں یا نہیں آتے. جب یہ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیٹس، آپ ڈیٹ سروسنگ میں چلے جائیں گے. آج 70% جو پیسہ کما رہے ہیں ادھر ادھر سے وہ ڈیٹ سروسنگ میں جا رہے ہیں. عوام پہ تو جا نہیں رہا. IMF آپ کو کہتی ہے بھائی میرے پروگرامز میں تم آؤ، ہم تمہیں بتائیں گے، پیسہ ہم نے دینا ہے، تم تو وہی کرو گے جو ہم کہیں گے. یہ آپ کا لوکل بینک بھی کیونکہ ان کو پیسہ واپس چاہیے. تو جب ان کو کچھ کرن نظر نہیں آتی ہے اسی لیے آپ پہ بڑی وہ اسٹرنجنٹ میجرز لگاتے ہیں. انہوں نے پیسہ پھینکنا تو نہیں ہے نا، انہوں نے تو واپس بھی لینا ہے. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم واپس کیسے کر سکتے ہیں. اور ہم ایک ہی طریقے سے کر سکتے ہیں جو کہ لفظ بڑی دیر سے اب استعمال ہو رہا ہے، پچھلی گورنمنٹ سے آ رہا ہے، یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس تو آپ جائیں تو جائیں کہاں؟ مجھے بتا دیں. ٹھیک. تو سر جو آج پھر ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو گزارا تو پھر بھی چل رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو میرے پاس پچھلے پروگرام میں فرق سلیم تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں آنے والا جو مالی سال ہے جون 30 کے بعد ہمیں تقریباً 23 سے 24 بلین ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہیں بیرونی دنیا کی، اور وہ ساری دنیا ہمیں تبھی سپورٹ کرے گی جب IMF کی چھتری تلے آئیں گے. تو پھر گزارا کیسے چلے گا سر؟ بالکل صحیح کہا. دیکھو نا، موڈیز نے تو آپ کا کہہ دیا. موڈیز نے کہا ہے کہ آپ بجٹ کے بعد، یہ جون کے بعد آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے. تو اگر آپ موڈیز یہ فورکاسٹ کر رہا ہے، ہماری اکانومی ہے. ایک رپورٹ آئی تھی ڈاکٹر صاحب، جوناتhan پیرس لیگاٹم انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ ہے جس میں کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ. وہ کہتے ہیں پاکستان از ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ بٹ اٹ ول ٹرنڈل آن. وہ ٹرنڈل آن دھکے سے چلتا رہے گا. لیکن کیا ہم نے دھکے سے چلنا ہے؟ The question is ہم نے اپنے بیس کو ٹھیک کرنا ہے. ٹیکس بیس آپ بڑھاتے نہیں ہے. وہ کیوں نہیں بڑھاتے کہ ٹیکس بڑھائیں گے آپ کو ووٹ نہیں ملے گا. ریڈی والے پہ ٹیکس، وہ آپ کو ووٹ نہیں دے گا. وہ دیکھو جی یہ کھا گئے. وہ خود پیسہ کما لے، ان میں کمی پیشی آئے تو حکومت کو بھی اس کو گالیاں دیں گے، لیکن خود انہوں نے ٹیکس نہیں دینا. آپ کا لوکل ٹریڈر بلینز آف ڈالر کرتا ہے لیکن آپ اسے ٹیکس نہیں لیتے. FBR کو وہ ایک دیتا نہیں ہے. آپ کو یہ کیفیز مل گئے ہیں، ریسٹورینٹس مل گئے ہیں، ان کو آپ ٹھوکتے جاتے ہو پیسے، وہ کیونکہ وہ ٹیکس، تو وہ مہنگائی پہ بھی آپ جا رہے ہو. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو اوور آل ریفارم کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں کانسٹیٹیوشنل ریفارم بھی کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اکنامک ریفارمز بھی لے کے آنے ہیں. وہ کون لے کے آئے گا، کب لے کے آئے گا، یہ تو پھر ساروں کو بیٹھنا پڑے گا. ورنہ اسی طریقے سے ہم یہی باتیں اگلے 50 سال بھی کریں گے. بالکل سر، درست فرمایا آپ نے کہ یہ وقت ہے کہ ہمیں سنجیدہ ہونا پڑے گا، تبھی جا کے شاید ہم اس صورتحال سے نکلیں. سر تھوڑا سا سیاسی منظرنامے پہ آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا کہ اس وقت دبئی میں، اب کیونکہ پہلے لندن میں ملاقاتیں ہوتی رہیں، اب دبئی میں ایک دوبارہ سے ایک راؤنڈ شروع ہو رہا ہے. آپ کے خیال سے اب کیا حکومت اس چیز پہ ایگری ہو گئی ہے کہ ہم نے الیکشن کروانے ہیں؟
بالکل करवाने, क्यों नहीं करवाने? मुझे बताएं कोई गवर्नमेंट परमानेंट है? Let's say एक इनका था ना कि शायद कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी या कोई और इश्यूज वगैरह को सामने ला के हमको थोड़ा डिले कर दें, तो अब आपको लगता है कि नहीं ये नियत बांध चुके हैं कि अब इलेक्शन होंगे? देखें, वो आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, 1 साल आप कर सकते हैं इसको डिले, ये कोई बात नहीं है. बट द क्वेश्चन इज कि मैं तो कहूंगा कि इनको चलने दो. क्यों? क्योंकि कल जो भी अगर गवर्नमेंट आती है या ये फिर कोalition में आ जाते हैं, इनको तो बहुत गालियां पड़ेंगी. क्या आपने उस वक्त नहीं डिलीवर किया, आप क्या करेंगे? सो बेसिकली ये एक बड़ी एक डॉजी सिचुएशन है, गवर्नमेंट के लिए भी, ऑपोजिशन के लिए भी. जो भी आएगा आपको इस इकोनॉमिक क्राइसिस से नहीं निकाल सकता. आपको कम से कम कुछ नहीं, डॉक्टर साहब 4-5 साल चाहिए कि आप कहीं ना कहीं आप पे एक स्टेबिलिटी आए. इमीडिएट स्टेबिलिटी, अपने टैक्स बेस को बढ़ाओ. इमीडिएट स्टेबिलिटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो. इमीडिएट स्टेबिलिटी, ये जो आपके जो रेड टेप्स लगी हैं इनको खत्म करो. आपने दे दिया ना, आपको कितना 1.5 या 1.7 बिलियन आप कराची के पोर्ट से आएगा. और यार आप ये जो आपके पास ये जो डेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको आप या तो नेशनलाइज कर दो या प्राइवेटाइज कर दो. कुछ तो करो ना, कुछ तो करो. हम कर भी नहीं ना रहे डॉक्टर साहब, हम कर भी नहीं. तो सर दुबई में ये जो अब मीटिंग्स का राउंड है, नवाज शरीफ साहब की दुबई आमद, क्योंकि लंदन में तो सभी उनसे मिल रहे थे, जा रहे थे उनके पास, हकान साहब भी गए, शहबाज शरीफ साहब भी मिले, मरीम नवाज साहिबा का भी जब जाती एक आध दफ़ा वो भी गई हैं. तो लेकिन अब क्या वजह हुई कि वो दुबई आ गए, और दुबई में क्या आपको लगता है क्या सियासी खिचड़ी पक रही है? देखें, दुबई में 2 एंगल्स है. एक तो कई लोगों को इतनी जल्दी वीज़ा नहीं मिलता कि वो जाएं लंदन, नॉट बिकॉज ऑफ नवाज शरीफ और एनीथिंग, वीज़े की प्रॉब्लम्स आती हैं वहाँ. दुबई का वीज़ा आपको जल्दी से मिल जाता है. सो फ्रॉम एन इजीली मीटिंग पीपल. तो नवाज शरीफ ईद का भी मौका है, आ गए इधर, लोगों को मिल जाएंगे. यहाँ जिससे जाना है उसके लिए 2 घंटे की फ्लाइट है, जाके मिल के आ जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी. जरदारी साहब भी इस वक्त दुबई के अंदर है, ये शायद एक दूसरे से मिलना चाहिए क्योंकि पार्टनर्स हैं ये अलायंस में. तो ये देखेंगे क्या होगा. लेकिन मैं समझता हूँ आप बड़ी पिक्चर को देखो ना. ये जो आपने आज इस पे लगाया नवाज शरीफ पे, या तो आपने बाकी करप्शन पे लगाया होता ना, मैं कहता ठीक है यार, मत छोड़ो यार. अकामों पे आके एक आदमी को आपने उसको बिल्कुल एक पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट दे दिया फॉर लाइफ. दैट इज नॉट राइट. दैट इज जस्ट नॉट राइट. इट डजंट मेक सेंस. आने दें इनको, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कर लें, लेकिन आप एक पार्टी हेड को इस तरह आउट नहीं करते. आउट नहीं करते, आपको बता रहा हूँ. ये गलत बात है. आपने लेकिन सर अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त आते हैं तो आपका क्या ख्याल है कि वो कुछ टाइम जेल में जाएंगे, या उससे पहले ही आपको लगता है कि उनके लिए सारा रास्ता हमवार होगा तो वो तभी आएंगे? आई थिंक इनके क्लियर होगा तो आएंगे, बिकॉज जो कि मैंने इनकी फिजिकल कंडीशन देखी है इतनी अच्छी नहीं. ही इज नॉट दैट हेल्दी. अल्लाह उनको देर से, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो बर्दाश्त कर सकेंगे ये यहाँ की जो आपकी जो सहूलतें हैं और यहाँ की जो आपकी जो कंडीशंस हैं. तो वेट एंड सी. ये तो आपको लॉयर्स ही बताएंगे कि भाई व्हाट इज द एक्चुअल लीगल सिचुएशन. लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं डॉक्टर साहब, यहाँ आपका प्रोसिक्यूशन और आपका डिफेंस दोनों को सच पता है, दोनों को सही सच पता है. ट्रायल किसका है, जज का है. ये है पाकिस्तान. ठीक. अच्छा सर, बस एक दो सवाल और आपसे पूछूंगा. एक ये बताइए सर कि दोनों बड़ी पार्टीज की लीडरशिप जो है वो अपनी अपनी शेरवानी तैयार कर चुकी है. पहले तो ये था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम बहुत ज़्यादा चल रहा था कि वो अगले प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सब मिलके उनको सपोर्ट करेंगे और वो आ जाएंगे. लेकिन अब इस्लामाबाद में ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब ही दोबारा कंटिन्यू करेंगे. तो आप इस सिनेरियो में क्या देख रहे हैं कि क्या ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आएंगे या फिर दोनों अलग अलग इनके रास्ते अलग हो जाएंगे? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा. इनके रास्ते तो भी अलग हैं, ये कटे तो है नहीं. एक प्यार मोहब्बत है, थोड़ा बहुत गिले शिकवे होते हैं, फिर साथ बैठ जाते हैं. तो अब आगे क्या आपको लगता है? डॉक्टर साहेब, ये जो खड़े हैं ये सिर्फ एक आदमी के लिए सब जुड़े हुए हैं. 13 आदमी वर्सेस 1 मैन. मुझे बताएं इनमें कौन सा आपस में प्यार है? PMLN और PPP ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, पॉलिटिकल राइवल्स. इसमें कोई गलत बात नहीं है. लेकिन आज जो इकट्ठे हुए हैं ये को प्यार मोहब्बत से तो नहीं. सबको एक थ्रेट आई है कि एक आदमी आ गया है वो इनको भी स्वीप करके ले जाएगा. ये तो इसलिए इकट्ठे हुए हैं.
ٹھیک دیکھو آپ اس ایک ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں نا. ہم تو ریالٹی کو ایکسیپٹ کرتے نہیں ہیں. ہم ایک ونڈرلینڈ میں چلے جاتے ہیں, وہ ایلس ان ونڈرلینڈ, کہ نہیں یہ ڈریم ورلڈ میں رہو. ریالٹی کو ایکسیپٹ کرو. اب ریالٹی یہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو اس وقت فی الحال آپ نے مائنس کیا ہے. اب وہ کل اس کی پارٹی جیسے بھی آتی ہے, اگر آتی ہے پھر آپ کیا کریں گے؟ سو یہ ڈائلیما چلے گا. اور پی ایم ایل این پی پی پی, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نواز شریف کے ساتھ آیا تھا جہاز میں, اور انہوں نے مجھے کہا جہاز کے اندر کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اس کے الائنس سے نکل رہا ہوں. تو یہی ہوئی کولیشن. صبح انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. بیکاز نظریاتی دو ڈفرینٹ پارٹیز ہیں, ان کے اپنے ووٹ بینک ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے. اب بنا لیا آپ نے تنقید, آپ نے دیکھا ہے جو آپ نے سوال کیا, الیکشنز آ رہے ہیں, وہ تنقید بڑھ رہی ہے, اب آگے بڑھتی رہے گی. ٹھیک سر, آخری سوال آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس سارے منظرنامے میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی رہی صحیح پی ٹی آئی اپنے چیئرمین کے ساتھ یا چیئرمین کے بغیر وہ کس پوزیشن میں ہوگی؟ وہ ایک کہاوت ہے جی کہ جب آپ ایک شکار پہ جاتے ہو تو آپ پہ ہوائی فائر کرتے ہو تو وہ جو ہوتی ہیں آپ کی وہ یہ برڈز یہ اڑ جاتی ہیں. تو یہاں یہی ہوا ہے. ابھی وہ تتر بہتر ہوئے ہیں. یہ تو الیکشن میں پتہ چلا کہ یہ ووٹ کس کو دیتے ہیں, اور یہ جو آپ کے فارمن یہ جو چیئرمین ہیں ان کے پی ٹی آئی کے, یہ کن کن کو کھڑا کرتے ہیں. کیا ہوگا ان کے لوگ آئیں گے الیکشنز کے لیے؟ بالکل آئیں گے, لیکن یہ ٹیسٹ وہاں پتہ چلے گا. اٹ از پری میچور, کیونکہ پاکستان میں یہ جو آپ نے ابھی لوٹے دیکھے نا ادھر ادھر جو ہوئے ہیں, جو پارٹی چھوڑ دیے جنہوں نے, میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے خنسا میں بھی ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو سر آپ چیئرمین کی ڈسکوالیفیکیشن دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ خود بھی پروسیس کا حصہ رہیں گے؟ آپ نے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا چھوٹی چیز پہ, ان کو بھی آپ کر دیں گے. دیکھو نا, ہم نے تو مذاق بنایا ہوا ہے. ہم نے تو 11 سال آصف زرداری کو چور, ڈاکو, مرڈر, منی لانڈرر, ہر قسم کا آپ نے ان کو کہہ دیا. پھر آپ نے ان کو صدر پاکستان بنا دیا. ہم بڑے انپریڈکٹیبل. کرکٹ کے اندر ایک ٹرم ہے گیم آف گلوریس انسرٹنٹیز. پاکستان میں جو پولیٹکس ہے یہ پالیٹکس آف گلوریس انپریڈکٹیبلٹی. ٹھیک سر, یعنی یہاں کچھ بھی ممکن ہے اور کبھی بھی ممکن ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار پی جے میر صاحب موجود تھے, اور کیونکہ ان کے میاں فیملی کے ساتھ بھی بڑے تعلقات ہیں, نواز شریف صاحب سے بھی ان کی ذاتی دوستی ہے اور ان کے جو مزاج کو بھی یہ سمجھتے ہیں, تو میں بیسیکلی یہی خبر پوچھنا چاہ رہا تھا اور آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کیا جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آئیں گے, جیل جائیں گے, کیسز فیس کریں گے, اس کے بعد ان کے حق میں فیصلہ آیا تو الیکشن لیڈ کریں گے اور حق میں نہیں آیا تو گھر بیٹھ جائیں گے, لیکن پی جے صاحب نے اس حوالے سے بہرحال یہ خبر دی ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کے معاملات اگر سیٹل ہوں گے تو شاید وہ تبھی آئیں, کیونکہ فزیکلی ان کی پوزیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ اب آئیں اور اتنے سارے پروسیسز کو پھر سے فیس کریں, دوبارہ فیس کریں. البتہ یہ ضرور پی جے صاحب نے کہا کہ جس بیس پہ ان کو نکالا گیا تھا وہ اتنی لاجیکل یا اتنی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ انہیں بھیجیں. اور اسی طرح آنے والا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے بھی ہم نے کوشش کی کہ پی جے صاحب کا جو تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. میں اسی کے اوپر کنکلوڈ کروں گا کہ اس وقت جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, دونوں کے مفاد کا آنے والے جو پریمیئر شپ ہے اس کے اوپر ایک خطرہ ضرور ہے. وزیر اعظم کون بنے گا اس کے اوپر ان دونوں کے مفادات ٹکرانے کا خدشہ موجود ہے, اور اس وقت ایک دراڑ بھی پڑ چکی ہے شہر اقتدار میں. اس حوالے سے یہ بات زبان زد عام ہے, ہر طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب اس چیز پہ خوش نہیں ہیں, کیونکہ ان کا یہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی معاہدہ تھا کہ اس وقت ہم آپ کو بنا رہے ہیں اور اگلی بار آپ ہمیں بنائیں گے. یعنی جیسے وہ ایک بات صاحب جو چیئرمین پی ٹی آئی بھی کہتے رہے کہ اپنی باری کا ایک فارمولا تھا, وہ طے تھا, لیکن اس دفعہ لگ یہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اب تھوڑی سی ڈٹ گئی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ وزیر اعظم انہی کا ہونا چاہیے. اور وہ کون ہوگا اس کے اوپر بھی یہاں بات چیت ہو رہی ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کو ہی شاید دوبارہ پی ایم ایل این اپنا وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا سکتی ہے اگر نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں ملتا اور اگر نواز شریف صاحب واپس نہیں آتے. بہرحال صورتحال انٹرسٹنگ ہے اور آنے والے دن بھی انٹرسٹنگ ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو دلچسپ پہلو ہوگا وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کا مستقبل کیا ہے, وہ اس کی جو قیادت ہے وہ کس کے سر اس کا سہرا سجے گا.
کیا وہ موجودہ چیئرمین ہی اس کو لے کے چلیں گے یا شاہ محمود قریشی پرویز الہی میں سے کوئی اور اس کی قیادت سنبھالے گا، اور اس صورت میں وہ سیاسی منظرنامے میں کتنے ایفیکٹو ہو سکیں گے؟ یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کا جواب ابھی آنا باقی ہے، لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ملک میں یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ جو باتیں گردش کر رہی تھیں کہ شاید اسمبلی کا ٹینیور بڑھے گا یا جو باقی چیزیں بڑھانے کے، اور جو بات ہو رہی تھی ایمرجنسی کی، اس طرف معاملات جاتے برل اب نظر نہیں آ رہے۔ اب ملک میں انتخابات کی فضا ہے اور آنے والے دنوں میں چیزیں مزید بہتر ہو جائیں گی۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔